14 साल मरियम हिचकियां लेते अरीश खानजादा के सीने से लगी थी। सब पत्थर के होकर ये मंजर देख रहे थे। वो वनी होकर अरीश खानजादा की निकाह में आई थी। सब कहते हैं आप किसी पर जुल्म नहीं करते, मुझे बचा लें। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, जबकि उसके होंठों से निकलता खून बता रहा था कि हवेली के लोगों ने उस पर बहुत तशद्दुद किया है। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। नफरत से उसके लबों का खून अपनी उंगली से साफ करता वो चेहरा फेर गया। वो मासूम उसे मेहरबान समझते उसके कमरे में गई थी, पर नहीं जानती थी कि कयामत तो अब टूटेगी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने भाई का जनाजा अपने हाथों से उठाकर आया था। कुछ देर बाद ही वो कमरे में आया, थका थका हुआ। भाई की मौत ने सबको गमजदा कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नजर कोने में बैठी मरियम के नाजुक वजूद पर पड़ी। अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई उसके अंदर। वो 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। मरियम को देखते ही उसे याद आया, उसके भाई बाप की वजह से उसका भाई मारा गया था। सिर्फ एक जमीन के लालच में आकर उनके बीच ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों घरों का नुकसान हो गया। एक ने बेटा गंवाया तो दूसरे घर ने कीमत चुकाई बेटी देकर। सबसे छोटी मासूम सी, जिसने अभी देखा ही क्या था दुनिया में, जो ये जुल्म हो गया उस पर। अरीश खानजादा लंबे डग भरता उसके करीब जाकर रुका। मरियम खौफ से रोती दीवार से लगी खड़ी थी। उसके सामने बहुत छोटी लगती थी। उसका लंबा कद एक मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके सामने मरियम एक बच्ची ही लगती थी। कैसी न लगती, वो थी एक बच्ची जो उनके जुल्म का शिकार बन गई थी। सब हवेली वाले अपना बदला लेने लगे थे उस मासूम से, जैसे उसने ही खून किया हो। उसके चेहरे पर गाल पर उंगलियों के निशान बता रहे थे कि उस पर हुए जुल्म की दास्तान। अरीश को एक पल के लिए उस पर रहम आया, पर सिर्फ एक पल। अगले पल भाई की मौत ने आंखों में नफरत की आग छलका दी थी। आपने कहा था मैं आपके कमरे में जाऊं, मुझ पर जुल्म न करें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लें, मैंने सुना है आप बुरे नहीं हैं। वो मासूमियत से रोते हुए उसे लोगों की सुनी सुनाई हुई बात बता रही थी, जो उसकी शख्सियत का खासा हिस्सा थी। हाँ, ये सच भी था, वो दूसरों के बरक्स नर्म तबीयत का मालिक था। गुस्से का तेज था, पर अपने गुस्से पर काबू पाना उसे अच्छे से आता था। अरीश खानजादा अपनी गहरी काली आंखें मासूम ग्रे रंग आंखों में डालते हुए उसकी तरफ और झुका था। तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूं, तुम्हें छोड़ दूंगा? उसकी रोबदार आवाज ने मरियम के दिल की धड़कनों में शोर मचा दिया था। फिर भी हिम्मत करती इस बात में सर हिलाने लगी थी। ऐसा करते हुए वो बहुत क्यूट मासूम लगी थी। अरीश खानजादा को एक पल को वो फिर भूल गया था कि वो लड़की वनी में आई है। एक एहसास था खूबसूरत सा उनके बीच इस रिश्ते का। अरीश खानजादा एक 25 साल नौजवान मर्द था। उसके अंदर जज्बात और एहसासात थे, लेकिन खुद पर जब्त करना भी जानता था। अगले ही पल उसकी आंखों में नफरत थी। जो थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दी थी वो कहीं गायब हो गई थी। फिर भाई की मौत ने याद पकड़ ली। आह, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अचानक मरियम की दर्द भरी आवाज निकली। अरीश की गिरफ्त उसके नाजुक बालों में मजबूत थी। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। दर्द हो रहा है तुम्हें? और हमारे दर्द का क्या? मेरी माँ की आहों का क्या? उनकी पुकार अपने बेटे के लिए, उसका क्या? हाँ, ये सब तुम्हारे बाप भाई ने किया है ना। अब वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, पल पल तड़पोगी। यहाँ ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगोगी। गुस्से की शिद्दत में वो न जाने क्या क्या बोलता उसके नाजुक बालों पर गिरफ्त मजबूत करता बोलता गया। वो तड़प कर रह गई उसकी सख्त गिरफ्त में। अरीश इस वक्त होश में नहीं लग रहा था, वरना उसकी शख्सियत नहीं थी जो आज वो बन गया था। जज्बात, इंतकाम में, गुस्से में उसे छोड़ता खुद को रिलैक्स करने लगा। वो कोने में गिरी खौफ सदा सी रोती रही। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार अगर आवाज भी निकली तो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसकी धाड़ पर मरियम अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी। न जाने क्या था उन मासूम ग्रे सी आंखों में, जिसमें समंदर था, और अरीश खानजादा इस समंदर में नहीं डूबना चाहता था। कहीं किसी कोने में जागते उस एहसास से वो एक पल को दूर भागने लगा, पर कब तक भाग सकता था ये तो वक्त बताएगा उसको। फिर वही माहौल, वही हालात, कुछ नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो थी मरियम, जो एक मासूम खिलखिलाती हुई मरियम हुआ करती थी। अपने माँ बाप की प्यारी लाडली बेटी थी। एक भाई था। गांव के दो बड़े नाम वाले अफराद रहते थे, एक खानजादा हवेली वाले तो दूसरे खान हवेली। दोनों के रोब एक ही गांव में मशहूर थे।
ان کے ظلم و ستم ہمیشہ غریبوں پر ہی ہوتے آئے تھے، لیکن ان دونوں گھروں میں بھی ایک خاص قسم کی دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ آج تک کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ان دشمنی میں ہمیشہ عورتوں کی ہی قربانی ہوتی آئی تھی۔ اس بار ایک معصوم 14 سالہ سی لڑکی ان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، جو پل پل یہاں اذیتناک زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا، کوئی فرشتہ نہیں تھا یہاں اس کے لیے۔ ہاں، جس کا تھوڑا بہت سنا تھا وہ بھی اپنی خاموشی میں کبھی طوفان بن جاتا تھا۔ جتنا وہ غصے کا تیز تھا اتنا ہی نرم دل بھی تھا، لیکن اس کی یہ مہربانی کسی کسی پر ہوتی تھی۔ ہر کوئی خوش نصیب نہیں تھا، وہ تو بالکل نہیں تھی۔ عریش خانزادہ اسے سزا ضرور دیتا رہتا تھا، تو کبھی گھر کے بڑے ظلم سے بچانا بھی فرض سمجھتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، تھوڑا بہت تو اس کے اندر شعور تھا۔ آپ مجھے بچا لیں، یہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے مار دیں گے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، بہت مارتے ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس اپنے گھر بھیج دیں۔ آج پھر مریم اس کے سامنے کھڑی التجا کر رہی تھی، اس کی ہچکیاں، روتا ہوا وہ معصوم چہرہ جس پر آج پھر زخم اس پر ہوئے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ عریش کو کبھی افسوس ہوتا اس کے لیے، وہ بہت چھوٹی تھی ان سب کے لیے، تیار نہیں تھی وہ ان سب کے لیے۔ یہ سب سہتی کیسے برداشت ہو سکتا تھا اس نازک جان سے؟ خود کو خود بچانا پڑتا ہے، تم بھی یہی کرو، سمجھی ونی؟ وہ ذرا جھکا، اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، میرا نام مریم زبیر ہے۔ وہ معصومیت سے اپنے بابا کا نام ساتھ لگا کر بولی۔ وہ ہمیشہ اسے ونی کہتا تھا، اسے نہیں پسند تھا یہ نام، جب اس کا نام تو کوئی کیوں نہیں لیتا تھا۔ ادھر ہر کوئی اسے اے لڑکی، ونی ایسے عجیب و غریب نام دیتے تھے۔ ونی نام اور مطلب سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ نہیں، مریم عریش خانزادہ نام ہے تمہارا، سمجھی؟ دوبارہ اپنے نام کے آگے کون سا نام لگانا ہے مت بھولنا۔ غصے میں آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچا، اس کے قریب کھڑا ہوا۔ مریم کی تو سانس ہی رک گئی اس کی قربت میں، پلکیں لرزی تھی۔ ان کے بیچ نیا رشتہ تھا، معصوم تھی، چھوٹی تھی، پر اتنی بھی انجان نہیں تھی کہ کسی مرد کا قریب آنا، اس کے لمس پر لرزنا نہ محسوس ہو۔ مجھے گھر جانا ہے، روتے ہوئے پھر بولی۔ کچھ پل وہ اسے قریب سے دیکھتا، کچھ سوچ کر دور ہوتا، گہرا سانس لیتے اسے دیکھا جو بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی گرے آنکھیں عریش خانزادہ کو کمزور کر دیتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنی نفرت بھول جاتا تھا جب جب نگاہیں ان معصوم نگاہوں میں دیکھتی تھی۔ جاؤ۔ کہاں؟ اپنے گھر واپس؟ تمہیں جانا ہے نا اپنے گھر، تو جاؤ۔ نہیں، آپ لوگ تو مجھے مار دیں گے، میرے بابا کو بھی مار دیں گے۔ اتنی بیوقوف نہیں تھی، پہلے بھی کوشش کر چکی تھی بھاگنے کی، تب کیا سزا ملی تھی؟ سوچتی ہی روح کانپ جاتی تھی مریم کی، اور وہ دھمکی اس کے باپ کو مارنے کی، وہ کیسے اپنی جان سے پیارے باپ کو مروا سکتی تھی؟ عریش کی اتنی کھلی چھوٹ پر وہ چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس کی بے بسی پر مسکرایا تھا۔ سوچ لو، تمہیں اچھا بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں، پھر نہیں ملے گا۔ وہ پھر ذرا سا جھکا، اس کی نفی میں سر ہلاتے اس کو دیکھتا کچھ پل، پھر کاندھے اچکائے آگے بڑھ گیا۔ وہ روتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی جاتے ہوئے۔ وہ کبھی اسے اچھا لگتا تھا جب اچانک مدد کو آ جانا اس کا دل خوش کر دیتا تھا، تو کبھی آنکھوں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی انجان بن جاتا تھا۔ مریم اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، ایک کونے میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑی رہتی تھی۔ عریش کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ وہاں رہنے والا تھا، جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ ماہ بعد عریش خانزادہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا تھا کہ اچانک کچھ عرصے بعد مریم کے غائب ہونے کا شور اٹھا۔ پورے گاؤں، آس پاس کے علاقوں، شہر میں بہت تلاشی کے بعد بھی مریم کا کہیں اتا پتہ نہیں ملا تھا۔ یہ خبر جب عریش خانزادہ تک پہنچی تو ایک پل کو اسے بہت طیش آیا، بے حد غصہ بھی، لیکن دوسرے پل خود کو سنبھالتا وہ سمجھ گیا مریم ہمیشہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ضرور کسی نے تو اس کی مدد کی ہے، ورنہ اس کی حویلی سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ پر فی الحال وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک معمولی لڑکے کے لیے پاکستان آ کے خوار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، پر خود سے قسم ضرور کھائی تھی اسے ڈھونڈنے کی۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ مریم، عریش خانزادہ کی ملکیت ہی رہو گی۔ بہت جلد تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے بعد اپنے انجام سے ڈرنا مریم۔ غصے میں مریم کو تصور کرتا لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آنے والا وقت اب مریم کے لیے کتنا برا تھا۔ یہ عریش خانزادہ سے کوئی پوچھے جس کی وہ عزت تھی، اس کے نام پر سانس لے رہی تھی۔ یار مائرہ، جلدی کرو، جانتی ہو نا آج کتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے ہماری یونیورسٹی کا۔ یار میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، آج میری دوست کو بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ملے گا۔ اچھا بس اب دیر نہیں ہو رہی، جب دیکھے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہو۔ چلو اب
हाँ तो क्यों ना देखो, मेरी दोस्त ही है, इतनी हसीन, उफ पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के पागल हैं तेरे पीछे, एक तू है, किसी को एक मौका तक नहीं देती। यार गलत बात है, आज अगर किसी ने प्रपोज कर दिया तो हाँ कह देना जल्दी से, ओके। शट अप यार। उसकी दोस्त उसके खूबसूरत से चेहरे को देखती हुई बोली थी। ग्रे रंग आंखें, मासूम सा चेहरा, हमेशा की तरह आज भी बहुत दिलकश लग रही थी वो। लेकिन ये जवानी का हुस्न था, किसी को भी घायल कर देता। वो 22 साल की मायरा थी या मरियम, कहना मुश्किल था। एक बात पूछूं? मना करोगी तब भी पूछ ही लोगी। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ, इन खूबसूरत ग्रे आंखों में हमेशा बाहर निकलते वक्त एक खौफ क्यों आ जाता है? क्यों इतनी खौफजदा हो जाती हो तुम? उसका हमेशा वाला डर उसकी दोस्त ने आज वजह पूछ ली। उसके सवाल पर फिर उन आंखों में खौफ आया, एक बहुत पुराना जख्म। जिस्म के हर अंग अंग में एक दर्द की लहर दौड़ गई थी। माजी के जख्मों को हाल में मत लाओ, वरना हाल माजी में अटक कर बर्बाद हो जाएगा। वो किसी गहरी सोच में बोल रही थी जब अपने कानों में फिर दोस्त की आवाज उभरी। यार कितना हैंडसम है ना, उफ ये तो ख्वाबों का शहजादा है, काश ये मुझे मिल जाए यार। देख ना माही, इतना हसीन मुकम्मल मर्द आज तक नहीं देखा मैंने। उसकी दोस्त उस सामने खड़े स्टेज पर अरीश खानजादा की पर्सनालिटी से मुतासिर हुई थी, और होती भी कैसे नहीं, वो लग भी तो इतना प्यारा रहा था। मरियम को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। फटी फटी आंखों से वो सामने खड़े अरीश खानजादा को देख रही थी। तो क्या इतनी जल्दी हाल माजी पर हावी हो गया था? वो पुराने जुल्म और सितम सब सामने लहरा रहे थे। उसे नहीं पता था किस तरह वो स्टेज पर गई, कैसे उसके सामने उसके हाथों से वो अवार्ड ले रही थी। ये सब ख्वाब लग रहा था। ये कुछ और इतनी खौफजदा थी कि खुद पर से सब खोती किसी मेहरबान बाहों में गिरी थी। वो जो इतने अरसे बाद अपने सामने इस कार्ड में एक नाम पढ़ता रुका, फिर जब उस नाम की पुकार पर जो सामने थी उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। इतने सालों से जिसे इतनी शिद्दत से ढूंढने निकला था, वो इतने वक्त बाद आखिरकार मिल ही गई थी उसे देखता सोचता उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। ये जीत की थी या कुछ और, अरीश को समझना मुश्किल था। क्या हो गया था तुम्हें? इतने हैंडसम मैन ने तुम्हें अवार्ड दिया तो उसके सामने जाते ही बेहोश हो गई, वो भी उसकी बाहों में। ओह फिल्मी सीन था वैसे। इतनी दोस्त उसका जब से होश में आना, उसका बोलना बंद नहीं हो रहा था। वो खामोश थी बिल्कुल। अब तुम कुछ बोलोगी? मैं यहाँ कैसे आई और वो कौन? हाँ मरियम से घबराहट के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी दोस्त ने उसे छेड़ने लगी थी। अरीश खानजादा नाम है उसका, वही तुम्हें लेकर आया था हॉस्पिटल, और सब बिल्स भी उसी ने दिए हैं। अच्छा तुम ठीक हो ना? चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं। नहीं यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो ना। दोस्त के कहने पर वो हिम्मत करती उसके साथ खिंचती हुई आई थी। दिल अलग से खौफजदा था उसकी वजह से। जो भी था वो कितना भाग सकती थी आखिर उससे? उनके बीच रिश्ते से तो दोनों ही नहीं भाग सकते थे। फिर ये तो किस्मत का खेल था। अब तक जितना छुप सकती थी वो छुप कर रही थी, पर अब क्या होगा उसके साथ, ये सोचते ही उसकी सांसें बंद होने लगती थी। अस्सलाम वालेकुम मिस मायरा। अचानक पीछे से आती गंभीर आवाज पर वो डर से उछली। वो उसके नाम पर जरा जोर देकर बोला था, अंदाज साफ तंजिया था। वो शर्मिंदा होती सलाम का जवाब तक नहीं दे पाई थी। वो आज भी उसके कद में लंबा और उसकी शख्सियत ही ऐसी सहरंगेज थी कि जो देखे मुड़कर जरूर देखता था। ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू, वर्जिशी जिस्म, गोरी रंगत पर काली आंखें उसकी शख्सियत में और निखार डालती थी। सारी यूनिवर्सिटी के लोग इस खूबसूरत शख्स को देख रहे थे। वो भी जानता था कि सब उसे ही देख रहे हैं। मैं अपनी खूबसूरती से अनजान नहीं था। फिलहाल उसकी काली दिलचस्प आंखें खौफजदा ग्रे आंखों में थी। आप वही है ना? अभी वो कुछ कहती उसकी दोस्त अटकी। उसका चेहरा फक हुआ था। सामने अरीश खानजादा जो खड़ा था। लगता है आपकी दोस्त की तबीयत खराब है, इन्हें आराम करना चाहिए, फिर मिलेंगे। खूबसूरत आवाज, मुस्कुराता चेहरा, क्या ये वाकई अरीश खानजादा था? उसकी समझ में कुछ ना आया। या फिर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, या सच में उसने नहीं पहचाना था। वो नाम पता जात सब बदल कर एक नए रूप में रह रही थी। कुछ दिन तक जब उसकी तरफ से कोई वार नहीं हुआ, एक खामोशी थी, गहरी खामोशी, और मरियम इसी खामोशी से बेहद खौफजदा हो गई थी। पल पल डर कर जीना भी कोई जीना होता है भला? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, फिर से कहाँ भागे, और अगर भाग भी जाए तो उसकी पहुंच से दूर नहीं भाग सकती थी। ये वो अच्छे से जानती थी। लेकिन कुछ दिन और गुजरे, माहौल पहले जैसा था। हाँ,
इस बार थोड़ा कुछ चेंज था और वो थी मरियम। अरीश खानजादा एक कामयाब बिजनेसमैन साबित हुआ था। आए रोज उसकी कोई न कोई खबर रहती थी हर चैनल पर, और लड़कियों का तो वो क्रश था। ये बात मरियम को गुस्सा दिलाती थी। मुतासिर तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा थी और कहीं न कहीं एक जज्बा भी रखती थी, पर उसे खुद दफना देती थी। उसके ख्याल से उसकी कोई औकात नहीं थी उस शख्स के ख्वाब देखे, पर वो शायद भूल रही थी। उसका ही तो हक था उस पर, लेकिन अब तो उसके अनजान रूप से एक तजस्सुस हो रहा था। वो क्यों खामोश था? कोई बदला क्यों नहीं ले रहा था? आज पर इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में उसे बुलाया गया था। हमेशा की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। हर आंख उसकी मुंतजर थी। मरियम भी आज कुछ कम नहीं लग रही थी। बेहद हसीन काले रंग के लिबास में वो हर आंख में बसी हुई थी, और ये मंजूर किसी को बुरी तरह चुभ रहा था। अचानक एक और धमाका खेज खबर ने सबको खामोश करवा दिया। जहां अरीश खानजादा ने गुस्से में मुट्ठियां भींची, वहीं खड़ी मरियम हवन्नक सी रह गई। ये सब क्या था? उसके साथ क्या हुआ? वो कुछ समझ नहीं पाई। इस बात से तो वो खुद भी अनजान थी। उसका क्लास फेलो अदील उसे पसंद करता था, वो जानती थी, पर उसने कभी मौका नहीं दिया था उसे बात करने का। और आज इसका नतीजा सबके सामने, अदील ने मरियम को प्रपोज कर दिया था। वो सब इस बात से बेखबर। मरियम के लिए अब क्या कयामत आनी थी। मरियम की निगाहें सिर्फ सामने थी, जहां खून खार नजरें उसके वजूद पर थी। मरियम के लिए सांसें लेना मुश्किल हो गया था। वो देख सकती थी कि अरीश खानजादा का गुस्से से सुर्ख चेहरा, उसकी पेशानी पर गहरी सिलवटें उसके जब्त का जवाब दे रही थी। उसकी धड़कनें सुस्त रवि से चल रही थी। हर तरफ शोर था। मरियम से यस वाला नारा गूंज रहा था। इस शोर में दो ऐसे इंसान थे जो इस वक्त अपने एहसासात और माजी की यादों से लड़ रहे थे। अरीश खानजादा के कदम उसकी तरफ तेजी से बढ़े थे। वो डर से रोती नफी करती एक कदम पीछे हुई थी। अचानक खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें अब उन दोनों पर थीं जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक की निगाह में गैरत, गुस्सा, तो दूसरे के डर, खौफ और इल्तिजा थी। अरीश खानजादा वो बड़े ही धड़ल्ले से डंके की चोट पर उसका हाथ थाम कर अदील के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून खौल रहा था। एक पल को अदील भी डर गया था। शी इज माई वाइफ, मरियम अरीश खानजादा, वो भारी और गंभीर आवाज में बोला था। आसपास सरगोशी वाला माहौल बन गया था। वही अदील का दिल टूट गया था। मरियम की दोस्त को उस पर रश्क आया था। उसकी किस्मत में अरीश खानजादा था। मरियम का दिल किसी अनहोने ख्वाब से तेज धड़क रहा था। उसे अरीश खानजादा के चेहरे का सुर्ख रंग बता रहा था कि वो आज नहीं छोड़ेगा उसे। जितना छोड़ सकता था उसने छोड़ा था। अब उसको अल्लाह ही बचाएगा। उससे मरियम दिल में अल्लाह से दुआगो हुई थी, अरीश खानजादा के गुस्से से बचा लें। सबके सामने उसका हाथ पकड़ता वो ले गया उसे अपने फ्लैट पर। मरियम रूम में बैठी घबराहट के मारे रोते हुए। अरीश के एक्शन का सोचते ही सर फटने को था। आधे घंटे से उसे रूम में छोड़कर गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। वहीं वो हवेली वालों से बात करने में मसरूफ था। यूं कहा जाए उन्हें समझाने में लगा था। आज की खबर ने सब तक रिपोर्ट पहुंचा दी थी। मरियम के मिलने की खबर गांव से हवेली तक पहुंच गई थी। कुछ लोग नफरत की आग में बैठे उसके आने के इंतजार में थे, तो किसी की आंखें उसके मिलने पर आने वाले वक्त से नम थी। अपनों का दिल तो उसकी सलामती चाहता था, तो दुश्मन उसकी पल पल तड़पती मौत के इंतजार में था। अभी सब अरीश खानजादा के हाथ में था कि वो क्या करता है, किसको कितना मौका देता है। फिलहाल तो वो खुद उसकी सजा तैयार किए हुए था। शायद वो भूल गई थी कि वो किसकी अमानत है। जब मैंने मौका दिया था तब भागी क्यों नहीं? वो रूबरू आया। उसके चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। तेज घूरी से वो सामने खड़ी खौफसदा नाजुक वजूद को हौले हौले लरसता देख रहा था। खबरदार, अगर अब रोई तो मेरे सवालों का जवाब दो। माथे पर बल डाले वो फौरन से उसे टोक गया जो रोने से लरस रही थी। माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब होगा आज। प्लीज मेरा यकीन करें। डबडुबाई आंखों से बोली थी। उसका लहजा सर्द था। आज कोई नरमी नहीं थी वहां। खतरनाक हद तक वो गुस्से में था। ये उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मरियम को खौफ आ रहा था आज अरीश खानजादा से। तुम्हारी गलती ये है, तुम भूल गई थी कि तुम कौन हो, किसकी अमानत हो। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। अरीश की धमकी पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था। मुकाबिल एक ही जिस्म उसके नजदीक पहुंचे उसकी कलाई से जकड़ते उसे सामने मौजूद दीवार से पिन कर गया। उसका दिल जैसे उछलकर हलक में आया था।
دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، کالی نگاہیں گرے نگاہوں میں تھی۔ وہ اس کی گرم سانسوں کو خود کے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، منہ سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی جان لیوا قربت پر بھول گئی تھی تم کس کی امانت ہو؟ موقع دے رہی تھی اسے یہ سب کرنے کا۔ بولو، وہ دھاڑا تھا۔ مریم کے رونے میں تیزی آئی، روتے ہوئے بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے جو تھوڑا بہت فاصلہ بنائے ہوئے تھے۔ میرا یقین کرے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کرے گا، مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی، آج تک کسی سے بات نہیں کی۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اپنی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ اسے غصے میں چھوڑتا کھڑکی پر جا کھڑا ہوا۔ شدید غصے کے علم میں اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اسے سگریٹ سلگا کر تیکھی نظروں سے سامنے زمین پر بیٹھی روتی ہوئی مریم کو دیکھا۔ غصے میں آگے بڑھتا اسے بازو سے پکڑتا خود کے سامنے کھڑا کیا۔ یقین کروں اور وہ بھی تمہارا؟ تم بھول گئی تھی تم ایک ونی میں آئی لڑکی تھی، میرے بھائی کے قاتل کی بیٹی تھی تم۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا، اپنی آزادی کا۔ تمہاری آزادی اور قید صرف میرے ہاتھ میں ہے، صرف میرے۔ اور تم نے یہ بغاوت کیسے کی؟ بولو، وہ غصے سے چلایا تھا۔ مریم کا وجود کانپ رہا تھا۔ عریش خان زادہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے سامنے کوئی اور پرپوز کر رہا تھا؟ سوچتی ہی اس کی انگ انگ میں آگ لگ جاتی تھی۔ تمہیں تمہاری اوقات اصلی جگہ دکھانی ہوگی۔ نہیں پلیز، میرے ساتھ ایسے مت کریں، پاس مت آئیں۔ کیوں نہ آؤں پاس؟ حق ہے میرا، بیوی ہو میری، اور یہی چیز تم بھول بیٹھی ہو۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے قریب ہوا۔ مریم نے ڈر سے آنکھیں میچ لی، دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عریش بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا اسے مزید قریب کیا آپ نے۔ اس وقت اگر غصے میں نہ ہوتا تو شاید یہ رشتہ دونوں محبت سے بھی شروع کر سکتے تھے۔ جو کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر جذبات تھے وہ باہر آ جاتے، پر اس وقت غصہ، نفرت، نہ جانے کیا تھا۔ پلیز رک جائیں، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ مریم کے انکار پر عریش خان زادہ کا دماغ گھوما تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب چاہنے نہ چاہنے والی؟ یاد رکھنا، اپنی اوقات مت بھولنا۔ کون ہو، کیا ہو، یہ میرا احسان مانو جو اب تک تمہیں چھوڑتا آیا ہوں۔ اب تمہیں اس احساس کی شدت سے ضرورت ہے، ورنہ پھر بھول جاؤ گی کہ تم کون ہو۔ اگلی بار بھاگنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے، وہ غصے میں کہتا اس کو بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا تھا۔ اس نے اس کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا، اور اس کے ماتھے سے اس کی گردن تک لبوں سے سفر کرتے وہ اب شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی منمانیاں تھی اور مریم کی برداشت۔ ساری رات اسے اپنی نفرت کی شدت اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، اور اسے 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑا۔ رات جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، عریش کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ مریم اس کی گرفت اور حصار میں تڑپ کر رہ گئی تھی، اور آج اس نے اپنے سارے بدلے لے لیے تھے جو کچھ سال پہلے نہیں لے سکا۔ وہ آج عتیل کی غلطی نے اس کی غیرت پر وار کر کے اس کا سویا ہوا جانور جگا دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو سوئی ہوئی مریم کے معصوم چہرے پر پڑی۔ آج پہلی بار وہ اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو جب دیکھا تھا تب بہت چھوٹی تھی، کبھی اتنی فرصت سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، پر جب بھی اس کی روتی ہوئی گرے رنگ آنکھوں میں دیکھتا تھا اسے ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا۔ وہ کل رات غصے میں اس پر کیے تشدد پر تھوڑا شرمندہ تھا، لیکن اس کے لمس میں پہلے غصہ، نفرت ضرور تھی، پر جیسے جیسے وہ قریب ہوتا گیا وہ لمس نرمی کی شدت میں ڈھل گیا تھا، ورنہ وہ اسے سکون سے سونے دے سکتا تھا اپنے پہلو میں۔ اسے لگا آج سے پہلے اس نے اتنا حسین نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو ہمیشہ ایک نفرت کی جگہ رہی تھی، وہ کبھی اسے بیوی بنا کر اپنے پہلو میں بھی رہنے دے سکتا تھا۔ اور اب تو وہ چپکے سے دل میں بھی آن سمائی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی سے اپنے لب مس کیے، اس کی گہری نیند پر ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ واقعی گہری نیند میں تھی۔ ساری رات اس کی شدتیں برداشت کی تھی، کیا وہ کم تھا؟ وہ تو اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مریم کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس فلیٹ میں اکیلی تھی۔ عریش خان زادہ کا سوچتی پھر خوفزدہ ہوئی تھی۔ رات کے سبق نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، پر دل پر بہت گہرے زخم چھوڑ کر گئے تھے رات والے واقعے نے۔
وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی، یہ سب آسان نہیں تھا اس کے لیے، جس نے بچپن سے ظلم سہتی آئی تھی ان خانزادوں کا۔ آج بھی وہ رات یاد آئی، کتنی مشکل سے اس قید سے خود کو آزاد کروا کر بھاگی تھی، ایک امید کے ساتھ۔ باپ کے پاس پہنچتی ہی اس نے منہ موڑ لیا تھا، مدد کرنے سے بیٹی تو وہ دے چکا تھا، دشمنوں کو بیٹا نہیں کھو سکتا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے باپ کا منہ موڑنا اسے مار گیا تھا، وہیں جانتی تھی کتنی مشکلوں سے وہ نکلی تھی اس قیامت جیسے گھر سے۔ لیکن جب باپ کے انکار نے اندر سے مار دیا تھا تو کیسی زندگی تھی، یہ اس سے اچھا تھا کہ وہ مر جائے۔ وہ پل پل کی موت سے تو یہی بہتر لگا تھا۔ کس کے لیے جیے گی وہ؟ کون ہے آخر اب اس کے لیے یہاں؟ کب تک خود کو زندہ رکھ سکتی تھی؟ پر وہ نہیں جانتی تھی وہ کسی کے لیے بہت خاص تھی، بہت زیادہ خاص بن چکی تھی، کسی کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ تو اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اور اس میں بیٹھ کر کب کیسے شہر پہنچی یہ اسے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ کس نے مدد کی، کیوں کی، یہ سب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ آزاد تھی، کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ کیا یہ کم تھا؟ جن لوگوں نے مدد کی انہی لوگوں نے اسے پڑھایا لکھایا تھا، اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ کر بتایا گیا تھا کہ وہ آگے پڑھے لکھے گی، اس کا خرچہ پانی اسے ملتا رہے گا۔ مریم نے آج تک کوشش نہیں کی، وہ کیسے یہاں پہنچی، کس وجہ سے، کس نے کیا، آج بھی ان باتوں سے انجان تھے۔ ہاں، کبھی خیال ضرور آیا کہ شاید بابا بھائی نہیں کی ہو، سب سے چھپ چھپ کر وہ کب بھی ملے گی، ان سے ضرور پوچھے گی۔ جب مانگنے آئی تھی تب کیوں نہ کی؟ دنیا کا اتنا ڈر تھا، سگے خون کو بھلا دیا تھا۔ اتنی مشکلوں سے خود کو جینا سکھایا تھا مریم نے۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی کیسی راتیں جاگ جاگ کر گزارتی، کہیں حویلی والے پھر نہ آ جائیں اسے لینے۔ پر جب ڈر دور ہوا، امید ملی جینے کی، نئے نام کے ملنے کے ساتھ ہی اڑنے کی۔ ابھی ٹھیک سے یہ آزادی محسوس نہیں کی تھی کہ وہ پھر سامنے آ گیا، اور اس بار اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ مریم کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی، خود کے وجود سے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ وہ تو اسے دل میں بسانے لگی تھی۔ دل والے جب روح کو زخمی کرتے ہیں تو کیسا دل کون زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، پر چاہے انچاہے اپنے حق ہی کیوں نہ استعمال کیا ہو۔ فریش ہوتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، کب سے اسے پتہ نہیں چلا وہ کب پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ عریش خان زادہ کی بہت گہری دلچسپ نظروں کے حصار میں اسے لیے ہوئے تھا۔ جھک کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی۔ ریلیکس، بیوی میں ہوں، دیکھو خود کو غور سے، اس چہرے پہ کل کوئی رنگ نہیں تھا اور آج یہ رنگ محسوس کرو۔ عریش خان زادہ کی قربت کا رنگ ہے یہ، ہر کسی کو نہیں ملتا، خوش نصیب ہو تم۔ وہ سرگوشی میں کہتا، جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتا، اپنا گال اس کے گال سے ٹکا گیا۔ مریم اس کی قربت میں گھبراتی ضرور تھی، وہ چاہ کر بھی لفظ ادا نہیں کر پاتی تھی۔ نفرت تھی دل میں، لیکن اس کی خوشبو حصار میں بولتی بند تھی۔ تیار ہو جاؤ، حویلی جانا ہے ہم نے۔ بس اس کی کسر رہ گئی تھی شاید، اب جو یہ قیامت بھی ٹوٹنی تھی اس پر۔ وہ یکدم ہوش میں آتی، تیزی سے دور ہوئی تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھی وہاں۔ مطلب پھر خود پر ظلم و ستم سہنا، ان کی غلامی کرنا، اب یہ سب وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی، اس کا کوئی فیوچر تھا، لیکن یہ سب وہ بھول گئی تھی جو وہ پھر یاد دلا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ پہلے آپ مجھ پر بہت ظلم کر چکے ہیں، مجھے میری ہی اجازت کے بغیر چھوا آپ نے۔ نفرت ہونے لگی ہے آپ سے، خود سے۔ اگر آپ نے کوئی زبردستی کی تو میں جان لے لوں گی خود کی۔ غصے سے پھٹ پڑی تھی آج، اتنے سالوں کا غصہ سب باہر نکل آیا تھا۔ اتنے سالوں سے سہتی ان کا ظلم آج زبان پر آیا تھا۔ ہمیشہ اس نے بھیک مانگی تھی خود کی جان کی، کبھی ترس نہیں آیا تھا ان لوگوں کو، تو آج کیسے آ سکتا تھا؟ وہ لوگ تو وہاں اس کے خون کے پیاسے بیٹھے تھے، یہ بات عریش خان زادہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بس خاموش کھڑا اس کا غصہ دیکھ رہا تھا جو اتنے سالوں سے اس کے اندر بسا ہوا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ چلو اب حویلی تو تمہیں جانا پڑے گا، یہ سب بھاگنے سے پہلے سوچتی تو شاید اچھا ہوتا۔ وہ پھر ظالم بن گیا تھا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز وہاں مت لے جائیں، آپ کو جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے لیں، ادھر ہی، پر وہاں نہیں، وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب کے سامنے وہ لوگ میری تذلیل کرتے ہیں، مجھے لگا آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں گے، اس رسم کو ختم کریں گے، میں بے گناہ ہوں آپ جانتے ہیں، لیکن نہیں، آپ بھی وہی نکلے اپنے گھر والوں جیسے، میری کسی بات پر یقین نہیں کیا، میری روح تک کو زخمی کر دیا آپ نے۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عریش اسے دیکھتا، گہرا سانس لیتا،
اس کے قریب گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی، کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ مہربان سہارا کبھی اپنا لگتا تو کبھی اجنبی بن جاتا تھا۔ اس کے روتے ہوئے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیتا نرمی سے تھپک رہا تھا۔ حویلی سے کیوں بھاگی؟ جب میں نے موقع دیا تھا تب کیوں نہیں اٹھایا یہ قدم؟ وہ اب سب سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ وہ خاموش گاڑی کے باہر بھاگتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہی اس کی قسمت ہے۔ وہ چاہ کر بھی ان سب سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی، جانتی تھی جتنا بھاگے گی یہ سب سامنے ہی پائے گی۔ ابھی کل رات یہ ستم گر کے زخم نہیں بھرے تھے کہ ایک اور کے لیے خود کو تیار کرنے چلی تھی۔ وجہ بتائی تھی میں نے، شاید میں غلط تھی، مان لینی چاہیے تھی بات آپ کی۔ تو کیا آج میں یہاں ہوتی؟ مریم کسی گہری سوچ میں اسے جواب دیتی آگے کا سوچتی، پھر سوال کر گئی تھی، کیا وہ واقعی یہاں ہوتی اگر اس کی بات مان لیتی تو؟ شاید ہاں یا نہیں، یا پھر کہیں اور بہت دور ہوتی۔ وہ سوچتا مسکرا دیا، دور نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگ بہت ظالم ہیں، کسی کو زندہ کہاں رہنے دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن زندہ بھی ہو تو اس کی سانسیں تک گن رہے ہوتے ہیں، کب کیسے کہاں سانس لے رہا ہے وہ بندہ۔ پھر جب دل کیا اس پر اپنا غصہ نکال دیا۔ وہ شاید اسی کا حوالہ دے رہی تھی۔ وہ سنتا ہنسا تھا۔ مریم کے لیے یہ حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک پل کو وہ اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میری بے بسی پر ہنس رہے ہیں؟ وہ نفرت سے منہ موڑ گئی۔ بھاگی کیسے اور کیوں؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ مریم کے رکے ہوئے آنسو پھر بہہ گئے۔ انہیں صاف کرتی گہرا سانس لیا۔ اس کے سوالوں کا جواب دینا تھا، جس کا مطلب تھا اپنی اذیت کو ایک بار پھر یاد کرنا تھا۔ بھاگنے سے پہلے ایک رات ان سب نے مجھے بہت بری طرح مارا تھا، اتنا کہ میری کچھ پل سانسیں بند ہو گئی تھیں، لیکن شاید ان لوگوں کو امید تھی کہ میں ابھی پوری طرح مری نہیں ہوں، اسی لیے پھر کوشش کی مارنے کی۔ جب ادھموئی کر کے چھوڑ دیا، دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا ان کا، اسی لیے تو اگلے دن حکم جاری کیا، سب کے سامنے مجھے زندہ جلایا جائے گا، اور ایک بڑا تماشا لگانے کے لیے سب کو دعوت دے دی تھی۔ میری غلطی کیا تھی؟ یہی کہ میرے باپ سے خون ہوا تھا، پر میں نے تو نہیں کیا تھا نا، مجھے تو علم تک نہیں تھا ان سب کا، پھر بھی مجھے سزا سنائی گئی، اور جب میں اس سزا میں آ گئی تھی تب بھی نہیں چھوڑا تھا، اتنا مارنے پر بھی ان سب کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ہاں میں بھی تیار ہو گئی تھی مرنے کے لیے، اس سب سے جان چھوٹ جاتی۔ یہی سوچ کر خود کو مضبوط بنایا، خود سے کہا تم ہی قاتل ہو، تمہیں تو موت کی سزا ملنی ہی چاہیے، پر شاید میری قسمت میں اتنی جلدی سکون سے مرنا نہیں لکھا تھا۔ جب رات کے پہر 3 بجے کوئی کمرے میں آیا، اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا مجھے، مریم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی مزید خود پر ہوئے ظلم کی داستان بتانے کی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عریش گرفت سخت ہوئی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کتنا افسوس ہوا تھا اس کے لیے، 14 سال کی وہ معصوم لڑکی اتنا سب سہتی رہی۔ بھاگی نہیں تھی میں، بس اس حیوان سے خود کو بچا کر بھاگی تھی۔ امید صرف ماں باپ کا گھر تھا، اور کوئی تو اپنا نہیں تھا جس کے پاس جاتی، پر ان لوگوں نے بھی پل میں پرایا کر دیا تھا۔ پھر جب واپسی کے لیے اس حویلی جا رہی تھی تو نہ جانے کون تھے وہ لوگ، ان کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک ہاسٹل چھوڑ گئے، کہا میں اب سے یہیں رہوں گی اور پڑھوں گی۔ میرے لیے یہ سب ایک شوق تھا، پر کہیں نہ کہیں ایک خوشی بھی ہوئی تھی کہ میں آزاد تھی۔ کچھ راتیں ڈر کر گزری، پھر 5 سال تک میں نے سکون کی سانس لی، آزادی کی زندگی گزاری تھی کہ آپ آ گئے۔ کہتی وہ رکی، اور وہ جانتا تھا وہ کیا کہتی آگے۔ کچھ دیر پھر خاموشی چھائی رہی گاڑی میں۔ پلیز رک جاؤ، آپ یہیں مار دیں مجھے، میری لاش ان کو دے دیں، زندہ مت لے کر جائیں۔ روتی ہوئی پھر التجا کی۔ عریش نے آگے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کو، غصے سے اس کا ہاتھ چھٹک گئی۔ جو ہوگا وہی ہوگا، کہتا آگے ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی اس ستمگر کو، ظالم شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ آج دل نے شدت سے کہا تھا۔ مریم کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ سامنے حویلی کی جب گاڑی رکی تھی، اس نے راستے میں آتے ہوئے جتنی خود کی موت کی دعا مانگی تھی، ایک بھی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ شاید یہاں ہو جائے۔ عریش خان زادہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ناؤ میں سر ہلانے لگی تھی۔ ان گرے رنگ آنکھوں میں پھر سمندر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا، اور اسے لیے پوری شان سے چلتا ہوا اندر حویلی میں گیا تھا، جہاں سب مریم کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اتنے سالوں بعد جو ملی تھی ان کی عزت
گھر کی ونی ہو کر وہ یہ قدم اٹھا گئی تھی؟ آخر کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ عریش خانزادہ لاؤنج کے بیچ کھڑا سب کے سامنے مریم کی دیوار بنا ہوا تھا۔ وہ نازک وجود لرز رہا تھا خوف سے۔ ایک ہاتھ مضبوطی سے عریش کی شرٹ کو پکڑ کر کھڑی تھی، دوسرا اسی کے ہاتھ میں تھا جہاں مریم کے ساتھ عریش کی بھی گرفت مضبوط تھی۔ آ گئی یہ بدذات، ہم کو دھوکہ دے کر بھاگی تھی نا یہاں سے، اب ایسی سزا دیں گے کہ پورا گاؤں یاد رکھے گا۔ اس کی موت دیکھ کر کوئی بھی بھاگنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ پیٹرول لاؤ شانہ، اس کو تو ہم جلائیں گے۔ عریش کی ماں غصے میں آگے بڑھتی اپنے ملازم کو حکم دیتی، آنکھوں میں نفرت لیے اس نازک وجود کو گھور رہی تھی جو اس کے بیٹے کی پشت سے لگی خود کو چھپا رہی تھی۔ اپنے دوسرے بیٹے کی موت کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ مریم آج پھر اس جگہ اسی دوران کھڑی تھی جب 5 سال پہلے اس کے ساتھ وہی ظلم ہوا تھا۔ وہ عریش خانزادہ کی پشت پر سر رکھے خوف سے رو رہی تھی۔ ہمت نہیں تھی اب کچھ بھی کہنے کی، خود کو بچانے کی۔ سب ایک ایک کر کے آگے آتے اسے گالیاں دیتے ہوئے سنا رہے تھے۔ عریش بس خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ آگے آؤ اور بتاؤ کون تھا وہ جو اس رات تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ اچانک ماحول میں عریش خانزادہ کی کڑک دار آواز گونجی۔ سب ساکت کھڑے عریش کے غصے والے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی کچھ بولے۔ مریم بھی روتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں اسے سزا دینی ہے، بھول گئے ہو؟ یہ یہاں سے بھاگی تھی، اس کو سزا ملے گی موت کی۔ سب کی یہی رٹ لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس معصوم جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اسے سزا دینی ہے یا نہیں یہ میرا حق ہے۔ اب تک جتنی سزا دے چکے ہیں سب اس کو بہت ہے۔ اب اگر کسی نے اس کو ہاتھ تک لگایا تو اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور تم بتاؤ کون تھا وہ؟ عریش خانزادہ کے غصے سے بلند آواز نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی ماں تک اس کے سامنے چپ ہو گئی تھی اور وہ مریم کو سامنے کرتا اس کا پوچھ رہا تھا جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ مریم نے تو اس کے روپ سے ڈر گئی تھی۔ وہ پل میں کیا کرتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ سب کی نظروں میں خود کے لیے نفرت دیکھتی ڈر گئی تھی، اور اب تک وہ چہرہ بھی یاد نہیں تھا جس نے وہ گستاخی کی تھی۔ سب دھندلا سا تھا۔ عریش خانزادہ آپ بھول رہے ہیں، یہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے جس کی کوئی اوقات نہیں۔ تمہارے بھائی کی قاتلہ ہے یہ، تم اسے بچا رہے ہو؟ وجہ جان سکتے ہیں ہم، یا پھر اس کے حسن پر دل ہار بیٹھے ہو؟ اچانک اس کی ماں اس کے سامنے آتی غصے میں بولی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی مریم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے اس کی خوبصورتی پر طنزیہ بولی، اماں سائیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ سب بھی بیٹھ جائیں اور اب مجھے سنیں، اس کے بعد میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ قتل اس کے باپ میں کیا تھا، قیمت بیٹی دے کر چکائی ہے ان لوگوں نے۔ ان کے گھر کا فرد یہاں بھیجا گیا تو وہاں کے لیے وہ بھی مر گیا تھا۔ کیا حساب برابر نہیں ہوا؟ ضروری تھا اس پر ظلم کرنا؟ کیسے مارنے سے، اس پر ظلم ڈھانے سے بھائی زندہ ہو گیا، وہ واپس آ گیا؟ ارے نہیں، اب بس بہت ہوئی۔ یہ عجیب و غریب رسمیں میں نہیں مانتا۔ ایسی کوئی رسم، اب کتنا ظلم کر سکتے ہیں ہم، اور کتنا ظلم کیا تھا ہم لوگوں نے۔ کیا سب اگر میری بیوی کو کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا؟ اور ہاں، نکاح میں آئی تھی میرے، ایسے نہیں لایا گیا تھا اسے یہاں۔ اس کے بھی حقوق ہیں کچھ، انسان ہے وہ۔ آپ سب ایک انسان پر ظلم کر کے کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اس کا بنایا گیا انسان ہے، تم لوگوں کا نہیں؟ اور رہی اس کے بھاگنے کی وجہ تو بتا دوں، میں ہی تھا جس نے اس کو یہاں سے بھگایا تھا، اور یہ بات یہ بھی نہیں جانتی۔ مجھے چھٹی ملی تھی، یہاں آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، پر جب سنا کہ آپ لوگ کیا ظلم کرنے والے ہیں ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی 14 سال کی تھی، خود کے کسی بچے پر ہاتھ ڈالے تو پتہ لگے۔ خیر مجھے جو صحیح لگا میں نے کیا، اب کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، اور آپ سب میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے۔ عریش خانزادہ کی بیوی کو میں اسے قبول کر چکا ہوں، آپ لوگ کر سکتے ہیں قبول تو ٹھیک، ورنہ دور رہیں سب اس سے۔ وہ کہتا سب کو آئینہ دکھاتا اچھے سے سب کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو تھا اپنی غلطی پر شرمندہ۔ آج عریش خانزادہ کی شخصیت نے سب کا دل جیت لیا تھا، اور کسی کا تو بہت زیادہ، بہت خاص۔ وہ اس لیے اوپر اپنے کمرے میں اسے لے آیا۔ یہاں ان کی اچھی یاد نہیں تھی، پر اب بنانی تھی ان کو۔ اب تم شکریہ بولو گی تو میرا موڈ نہیں ہے سننے کا۔ ہاں کچھ اور۔ ابھی وہ شریر لہجے میں کچھ کہتا کہ وہ پھر بارش کی برسات کرتی اس کے سینے سے لگی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
इस बार रोने में उसका शुक्रिया था। क्या तुम शुक्रिया अदा ऐसे करती हो? हौले से उसके बालों पर लब रखते आराम से बोला था। आज कैसे न करता मोहब्बत का इजहार। वो थी ही मोहब्बत के काबिल। हाँ, बस कहीं अपनी शिद्दतों पर थोड़ा सा शर्मिंदा जरूर था। आपने मुझे क्यों इतना तंग किया? ये सब आपने ही किया मेरे लिए। फिर क्यों खुद से दूर रखा? क्यों मेरे दिल में खुद के लिए डर डाला? क्यों? आप इतने अच्छे थे फिर भी बुरे बने रहे। वो उसके सीने से लगी शिकवा कर रही थी और वो बस सुन रहा था मजे से। अच्छा बस अब बंद करो बारिश अपनी। थोड़ा तो सुकून दो इन खूबसूरत आंखों को जिनसे मुझे मोहब्बत हुई थी। जानती हो, जब पहली बार तुम्हारी इन ग्रे रंग आंखों में देखा था तब ही दिल में बस गई थी, और तुम हो के इन पर जुल्म करती जा रही हो। वो मोहब्बत से उसके आंसू साफ करता शरारत से गुस्ताखी कर गया था। इस हर उसके चेहरे पर हया के रंग छोड़ गया था। उस दिन आप आए थे मुझे बचाने, फिर सामने क्यों नहीं आए? ये इतने सालों से क्यों छुप कर रहे, मुझे छुपा कर रखा? मरियम अब गिला कर रही थी। इसलिए ये सब सहना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ये सब बर्दाश्त करना, और वो मेहरबान होकर भी अनजान बना रहा। मरियम शर्मिंदा भी थी। उसने भी अच्छा नहीं किया उसके साथ, उसका सोचा भी नहीं, डर बिठा कर रखा दिल में हमेशा। मुझे ये रस्में शुरू ही से पसंद नहीं थी। निकाह भी जबरदस्ती करवाया था। फिर तुम पर होते जुल्म देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे पता चला कि ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं तब मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया था। उस दिन भी जो कहा था सच कहा था, पर तुम नहीं मानी। अगर तब मान जाती तो आज हालत मुख्तलिफ होती। खैर, फिर तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई थी हमेशा से, बस सही वक्त के इंतजार में था। तब सामने आना था जब ये हुस्न और मजीद खूबसूरती में बदल जाता, पर हालात ने हमारा साथ वहां भी नहीं दिया, और अदील की सूरत में मुझे खुद पर से गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसकी मोहब्बत नरमी से कहने पर मरियम की धड़कनें तेज हुई थी। वो कितना प्यारा लग रहा था इतनी नरमी से पेश आने पर। मरियम के अंदर सुकून सा उतर गया था। कोई था उसके लिए, उसका था, उसे खोने से डरता था, उससे मोहब्बत करता था जिससे वो मोहब्बत करती थी। सुकून से उसके हिसार में आंखें मोड़ गई थी। दोनों वजूद में सुकून था, एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे के करीब होकर।